عمران خان کی داڑھی بڑھ گئی ہے۔ عمران خان جیل میں نہانے کے لیے بالٹی موجود ہے، واش روم کی فیسلٹی موجود ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس طرح کے ویلاگ آج کل بڑے دیکھ رہے ہوں گے، جس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے تھم نیلز میں کہ شیو بڑھا کے عمران خان کیسے لگ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارے اینکرز کا لیول ہے جو آپ تک ایک سیاسی لیڈر کی مصیبتوں، سچائی، حقائق کے بجائے اس طرح کی سنسنی خیز چیزوں پہ زیادہ زور دیتے ہیں۔ میں انیس فاروقی، آپ میرا آفیشیل چینل دیکھ رہے ہیں۔ لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ عمران خان اٹک جیل میں ایک سیل میں موجود ہیں۔ وہ جو حالت بتائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے حلقوں کی جانب سے، اور جو حالت بتائی جا رہی ہے میڈیا کے حلقوں کی جانب سے، حالات اس سے بہت مختلف ہیں۔ وہ کیوں مختلف ہیں؟ کہ جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ وہاں کے جو حکام ہیں، جو بہترین سلوک ایک قیدی کے ساتھ، ایک سیاسی قیدی کے ساتھ، ایک پڑھے لکھے نوٹیبل شخصیت کے ساتھ کیا جانا چاہیے، ان اپنے حدود میں رہتے ہوئے ذرا وہ اس کو کر رہے ہیں، ان کو مہیا کر رہے ہیں، جس میں گدے کی فراہمی، روم کولر، نہانے کی فیسلٹی، سیپریٹ واش روم، آئینہ تاکہ وہ شیو کر سکیں، اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں۔ کھانا ان کو الگ سے آتا ہے، حتیٰ کہ ان کو جو کھانا ملتا ہے وہ بھی وہاں کا ایک ڈی ایس پی اور ایک سیکیورٹی ڈاکٹر جو ہے وہاں پر اس کو چیک کر کے کھا کے پھر ان کو دیتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں لوگوں کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ جیل میں جیسی بھی کیفیت ہے، جو بھی ہے، وہ کوئی آرام دہ تو ہوتی نہیں ہے، چاہے کتنی بھی سہولیات دے دیں۔ تو عمران خان صاحب بھی پریشانی کی حالت میں تو ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک شہزادے کی زندگی، بلو آئی پرنس کی زندگی گزاری ہے۔ وہ ایک بہت امیر گھر میں، اور انہوں نے ایک بڑے کنالوں میں رہنے والے، محلوں میں رہنے والے، 4 کتے، بکریاں، بھینسیں اور گاڑیاں اور یہ سب انہوں نے دیکھی ہیں، طیارے۔ اب وہ ایک جیل کی 11x11 کی کوٹری میں موجود ہیں، تو ظاہر ہے تکلیف تو ہوگی۔ لیکن کیا یہ تکلیف کا عمل اور تکلیف کا دور اور پیریڈ ختم ہونے جا رہا ہے عمران خان کے لیے، یا بڑھنے جا رہا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ ختم ایسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے جو مقدمات ہیں، اگر وہ اسی طرح سے چلیں میرٹ کی بنیاد پہ، تو وہ زیادہ عرصے ٹھہر نہیں پائیں گے کسی بھی عدالت میں۔ یہ تو بات طے ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ایک انتہائی کمزور بنیاد پہ بنائے گئے مقدمات ہیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی اس کا عینی گواہ اور ثبوت، ٹھوس شواہد بھی موجود نہیں ہیں، تو یہاں بھی مسئلے ہوتے ہیں۔ پھر ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں اندر موجود ہیں، جو اس سارے نظام کو، اس پیپر ورک کارروائی کو اتنا ٹھوس، مضبوط، طاقتور اور جاندار نہیں بنا پا رہی کہ جس کی بنیاد پہ ان کو لمبے عرصے کے لیے رکھا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک لمبے عرصے کے لیے جانے والے ہیں، تو اس پہ ذرا غور کرتے ہیں کہ عمران خان لمبے عرصے کے لیے جائیں گے تو کیسے جائیں گے۔ دو چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، عمران خان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرنے جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک بری خبر ہے عمران خان کے لیے، جو کہ شاید جیل کے اندر ان تک پہنچی یا نہ پہنچی، لیکن ان کو احساس ضرور ہوگا، یا شاید ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور کون کرنے جا رہا ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ حفیظ اللہ نیازی عمران خان کے بہنوئی، یعنی کہ عمران خان ان کے سالے ہیں، اور حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا جو عمران خان کو ماموں کہتا ہے، یعنی کہ اپنی امی کے بھائی کو ماموں کہتا ہے، اور عمران خان کا وہ بھانجا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ ہر پریس کانفرنس میں، کورٹس میں، عدالتوں میں، بریفنگز میں جاتے ہوئے دکھائی دیے، اور ایک طرح کا وہ ان کے پرسنل اسسٹنٹ، پرسنل سیکریٹری، مشیر کا کردار ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت کچھ دیکھ رکھا ہے، انہیں بہت کچھ معلوم ہے، اور یہ جو 9 مئی کا خاص طور پہ واقعہ ہے، اس کے بارے میں تو وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، امید ہے آپ وہاں تک پہنچ پا رہے ہوں گے کہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ پکڑے گئے ہیں ایبٹ آباد سے، بھاگے ہوئے تھے، مفرور تھے 9 مئی کے واقعے سے۔ یہ وہ جو میرے ناظرین نہیں جانتے ہیں، یہ وہ حسان نیازی ہے جس نے کور کمانڈر ہاؤس پہ
دھاوا بولا تھا، اندر گئے تھے، مجھے نہیں معلوم توڑ پھوڑ کی تھی نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اس پوری کارروائی میں شریک رہے تھے اور وہاں سے وہ ایک یونیفارم نکال کر لائے تھے۔ اب آپ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ کوئی ابھینندن کی یونیفارم نکال کے نہیں لائے تھے، یہ پاکستان کے ایک حاضر سروس کے جو کہ کور کمانڈر تھے ان کی یونیفارم کو اٹھا کر لا کے اس کی توہین کی تھی، تضحیک کی تھی، بازار میں اچھالا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کی جو پینٹ ہے یعنی کہ پتلون اس کی بھی نمائش کی تھی باقاعدہ، اور وہ تصویریں بڑی وائرل ہوئی تھیں، آپ سب جانتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں جانتے میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ تو 9 مئی کے واقعے میں ایک بڑے جسے کہتے ہیں ٹیئر کے، یہ بڑے ٹیئر میں ٹیئر 1 میں آتے تھے یہ جو لیڈرشپ ہے حسان نیازی کی، یہ خود بذات خود اس کارروائی میں اس حد تک ماموں کی محبت میں آشفتہ سروں نے وہ پینٹ بھی اچھالی ہیں جو واجب بھی نہیں تھی، وہاں تک پہنچے اور انہوں نے یہ کارروائی کی۔ غور کیجئے گا کہ یہ کوئی عام کارکن نہیں کر رہا جو اشتعال میں آ کے اینگری ہو گیا ہے، موب نہیں کر رہا کہ جو کہ موب سائنس کے تحت کر رہا ہو، پری پلانڈ اسپیسیفک ایڈریس پہ پہنچ کر اندر گھس کر توڑ پھوڑ، آگ، چیزیں چرانا اور نعرے بلند کرنا، اس میں حسان نیازی شامل تھے۔ اس کے ٹھوس ثبوت جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، ظاہر ہے اس کے بعد ہی انہیں گرفتار کیا گیا، جس سے وہ انکار تو نہیں کر سکتے، وہ خود بھی چاہیں تو انکار نہیں کر سکتے کیونکہ باقاعدہ ویڈیو فوٹیج اور ان کے اعلانات اور ان کے جذباتی تقاریر سب موجود ہیں، آپ نے دیکھی۔ تو حسان نیازی اتنا پھنس گئے ہیں کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں مفرور رہوں گا، اس کے بعد میں کہیں غیر ملک چلا جاؤں گا، شہباز گیل کی طرح اور شہزاد اکبر کی طرح یا اور دیگر کی طرح۔ عادل راجہ تو باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے آج۔ تو وہ سمجھتے میں باہر نکل جاؤں گا، لیکن باہر نہیں نکلے وہ، تو جب باہر نہیں نکلے چھپ گئے، تو لمبے عرصے کے بعد جو ہے نا یہ بات آنی جانی ہو جائے گی، لوگ بھول جائیں گے، رات گئی بات گئی، لیکن وہ پکڑے گئے۔ اچھا اب پکڑے گئے تو ان کو پولیس نے جو کارروائی کر کے باقاعدہ اندراج کر کے گرفتار کر کے جیل میں لے جا کے، ڈکلیئر تھا، کوئی وہ لاپتہ نہیں کیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ ایک فوجی عدالت نے خط لکھ کر باقاعدہ ان کی کسٹڈی اپنے پاس لے لی، یعنی کہ اب یہ تو گئے والی بات آ گئی نا کہ اب تو آپ پھنس گئے۔ اچھا اب وہ تو پھنس گئے، ان کی گردن بھی پھنس گئی، تو وہ اب اپنی گردن بچانے کے لیے اندر سے رپورٹیں اور چیخیں یہ آ رہی ہیں کہ اپنی گردن بچانے کے لیے ماموں کی گردن کو وہ اس کی بلی چڑھانے کو تیار ہو گئے۔ تو وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ عمران خان کا کیس بظاہر بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، اب وہ دھیرے دھیرے کر کے 80% مضبوط ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ 9 مئی کا واقعہ، حسان نیازی کی انوالومنٹ جو کہ بھانجا ہے عمران خان کا، باقاعدہ اس نے فوج کی توہین کی، فوج کی یونیفارم کی توہین کی، کور کمانڈر ہاؤس میں گیا، آگ لگائی اور اس کے بعد پینٹ کی نمائش کی جو کہ ایک سمبولک ورلڈ وائڈ پاکستان کی توہین کا باعث بنا۔ تو اب ایک تو یہ ہو گئے، دوسری بات یہ ہے کہ جو میاں بیوی میں تعلقات کشیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اگر آپ غور کیجئے گا کہ بشرا بی بی عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کی ہمدردیاں ظاہر ہے حاکم وقت دی پرائم منسٹر آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان عمران خان کے ساتھ تھیں، تو انہوں نے اپنا ہنستا بستا بچوں والا گھر میاں اور اس چھت کو چھوڑ کر ایک ایسے آدمی کے ساتھ نکاح کر کے عدت میں رخصتی کر لی جہاں ایک وہ آلریڈی 2 بیویاں کر چکا تھا، 2 اس کے بچے جائز تھے، ایک بیٹی ناجائز ہے، اور وہ نظر ہی آ رہا تھا بظاہر اس وقت 2018 میں، یقین دہانیاں، پیشن گوئیاں اور قیاس آرائیاں یہ کی جا رہی تھیں کہ یہ صاحب تا حیات بن کر آئیں گے اس ملک کے مسیحا، تو کیوں نہ خلیفۃ پاکستان کی فرسٹ لیڈی بن جائے، اور لات مار کے انہوں نے اپنے 20 بچوں کو چھوڑ دیا، صرف اور صرف عمران کی محبت میں نہیں، ان کی کشش میں نہیں، ان کی سمائل، ڈیشنگ سمائل میں نہیں، ان کے کرش میں نہیں، کیونکہ اگر یہ سب کچھ ہوتا تو پھر یہ وہ کچھ نہ کرتی جو انہوں نے اور ان کی سہیلیوں نے مل کے پاکستان کے ساتھ کیا، خاص طور پہ پنجاب کے ساتھ کیا۔
آج کا میں بڑا سنجیدہ ولاگ کر رہا ہوں اور بڑا دھیمے لہجے میں کر رہا ہوں، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے کہ یہ کہانی جا کر رہی ہے۔ اب پنکی بی بی کا انٹرسٹ جو تھا وہ ہم نے آپ کو کلیئر کر کے بتا دیا کہ کیا تھا۔ اب پنکی بی بی کا انٹرسٹ ہو گیا ہے ختم، اٹک جیل میں آ کے وہ ختم ہو گیا، تو ان کو واپسی کے لیے اپنے مانیکا ہاؤس کی جانب دیکھنا پڑے گا، اور لیکن وہ مانیکا ہاؤس کے بجائے اڈیالہ ان کا منتظر ہے جیل، یا اٹک جیل ان کا منتظر ہے۔ گرفتاری ان کی جلد ہی متوقع ہے۔ اب اس گرفتاری سے بچنے کے لیے اور اس تحقیقات سے بچنے کے لیے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے، اور حسان نیازی کے سیل سے اٹھنے والی چیخوں سے بچنے کے لیے، پشیمانی سے بچنے کے لیے، انہوں نے بھی بلی دینی ہے ایک گردن کی، اور وہ ہوگی عمران خان کی، اور یہ آخری کیل ثابت ہوگی عمران خان کے کیس میں، کیونکہ یہ کیس ایک قانونی کیس بن جائے گا۔ ثبوت، شواہد، گواہی ساتھ شامل ہوگی، کراؤن وٹنس، سلطانی گواہ موجود ہوں گے جو کہ ان کے اپنے ہوں گے، اور لاتعداد ایسے اور بھی لوگ ہیں۔ یہ واضح ہے کہ ابھی فواد چودھری اپنی گیم بنا رہے ہیں، اور جب وہ اپنی گیم مکمل کر لیں گے تو وہ جس طرح سے کھل کے آ کے پھٹیں گے تو وہ پھر آپ اور ہم دیکھیں گے۔ تو ناظرین، یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے جو کہ اس پہ مہر لگا لی جائے، لکھ کر رکھ لی جائے، سزا ہوگی نہیں ہوگی، ملک سے باہر جائیں گے نہیں جائیں گے، ان سب باتوں کو میں نہیں کہہ سکتا۔ ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے الیکشنز میں عمران خان نہیں ہوں گے، ان کا کوئی رول نہیں ہوگا، اور ان کی پارٹی جو اس وقت پارٹی لیڈرشپ موجود ہے وہ آپس میں دست و گریباں رہے گی، ایک دوسرے پہ الزامات لگائے گی، چھینا جھپٹی ہوگی، دھینگا مشتی ہوگی، اور غدار غدار کے نعرے سنائی دیں گے آپ کو۔ جلد ہی ان کی کارروائی ہوگی۔ دوسری جانب اس ساری صورتحال سے بیرون ملک بیٹھے ہوئے کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی دکان کھول لی ہے، ان کی دکان پہ مال بک رہا ہے، اور وہ مال جو ہے بیچنے کے لیے خریدار پاکستان کے معصوم نائیو لوگ ہیں جو عمران خان کی محبت میں 2018 سے یہاں تک آئے تھے انقلاب لے کر، انقلاب کی خوشی سمجھ کے، حقیقی آزادی کی۔ ان کو سے کہا گیا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ دیا جائے تو میں ایک لابنگ فرم لے کر عمران کی رہائی کے لیے کوشش کروں گا۔ یہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی فوج سے مفرور بھاگے ہوئے ایک سابق فوجی عادل راجہ، اور کچھ لوگ ان کو پیسے دے بھی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت جو کہ چاہے بیرون ملک ہو یا اندرون ملک ہو، انہوں نے اس بات کی سخت منافی کر دی ہے، مذمت کر دی ہے، اور منع کر دیا ہے لوگوں کے وہ اس میں حصہ نہ لیں۔ تو ناظرین کرام، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، ان سب چیزوں پہ ہمیں فالو کیجئے، دیکھیے، سبسکرائب کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، اجازت دیں، خوش رہیں، سلامت رہیں۔